ناول وہ ایک لمحہ محبت ایپیسوڈ 4 پیشکش میرے کارواں۔ مجھے نہیں پتا، جو بھی تم بات کر رہی ہو صاف صاف کہو، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ ایک دم غصے سے بولی تو ربدہ اسپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میرا اغوا ہو گیا تھا؟ اسی لہجے اور اسی انداز میں اسے کہا۔ اور جانتی ہوں مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ ربدہ نے بینش کی آنکھوں میں صاف اور واضح خوف محسوس کیا تھا۔ تم نے؟ اگلے ہی پل ربدہ نے تو بینش منہ کھلے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ مجھے تم نے کڈنیپ کروایا تھا؟ اس نے اپنے لفظوں کو دہرایا تھا۔ شٹ اپ! بینش ایک دم چینک کر بولی۔ ارد گرد موجود اس کی ماں اور بھائی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی ماں قریب آ گئی تھی۔ ربدہ نے مسکرا کر اس کی ماں کو دیکھا، جبکہ بینش اپنے آپ کو کنٹرول کرنے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں موم، یہ ربدہ اتنا عرصہ بعد رابطہ نہ رکھنے پر ناراض ہو رہی تھی۔ ربدہ نے بینش کا چہرہ دیکھا، وہ آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ تبھی میڈم نے آ کر اطلاع دی تو وہ اسے دوبارہ ملنے اور تفصیلی بات چیت کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مائی فٹ! ربدہ کے جانے کے بعد بینش نے اسے دل ہی دل میں گالی دی تھی۔ ماما کی عدت کا عرصہ آہستہ آہستہ گزر ہی گیا تھا۔ آفس کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہوئی تو وہ لوگ ایک پسماندہ سے علاقے میں چند ہزار کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ اور گھر بہت عام سا تھا کہ مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ لوگوں کی تمسخرانہ نظروں اور تضحیک بھرے سلوک سے بچ گئی تھیں۔ اجنبی لوگ، اجنبی علاقہ، نعمان اور صبان یہاں آ کر بہت ایزی فیل کر رہے تھے، مگر ان کے پاس اچھے علاقے میں گھر لینے والے کے وسائل نہ تھے۔ بابا کے آفس کی طرف سے ملنے والے واجبات اور ماما کی پینشن ضرور تھی۔ واجبات اس نے نعمان اور صبان کے مستقبل کا سوچتے ہوئے محفوظ کر لیے تھے، جبکہ ماما کی پینشن سے گھر کا راشن نکل آتا تھا۔ وہ خود تو اس کی محدود تنخواہ سے نعمان صبان کے اسکول کی فیس کے اخراجات، بس کا کرایہ وغیرہ نکل جاتا تھا۔ شارکا کا رزلٹ آ گیا تھا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے بے پناہ اصرار کے باوجود اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا ایک ہی موقف تھا، بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما بہت بیمار رہنے لگی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ آپ پر کتنا بوجھ ڈالیں ہم، کچھ میرا حق بھی بنتا ہے۔ اگر میرا موڈ بنا تو بھی کسی سبجیکٹ میں پرائیویٹ ماسٹر کر لوں گی۔ اور ربدہ اس کے موقف پر خاموش ہو گئی تھی۔ ماما حقیقت میں پاپا کی جدائی کے غم سے نڈھال بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ ربدہ کی طرح وہ ابھی تک حالات سے سمجھوتہ نہ کر سکی تھی۔ اوپر سے گھریلو حالات اور ربدہ کے ساتھ ہونے والے حادثات نے انہیں بہت کمزور کر ڈالا تھا۔ ایسی صورت میں شارکا کا موقف درست ہی تھا۔ وہ کلینک سے لوٹی تو شمسا آئی بیٹھی تھی، ماما بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آج تم نے کیسے یاد کر لیا؟ فون پر تو شمسا سے روزانہ ہی بات ہو جاتی تھی، مگر کتنے دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی۔ تمہاری طرح نہیں ہوں، بس تم سے سخت ناراض تھی، مگر تمہیں احساس ہی نہیں، مجبوراً خود ہی ناراضگی ختم کرنی پڑی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ شمسا نے اسے آفر کی تھی کہ وہ ان لوگوں کے گھر ٹیکسی شفٹ ہو جائے، مگر اس نے اس کی آفر سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ناراض تھی۔ گھر کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اسے گھورا۔ اس سے زیادہ بیکار ایریا تمہیں نہیں ملا تھا کیا؟ کتنے لیول کا گھر ڈھونڈا ہے تم نے؟ کیا کرتی پھر؟ اچھے علاقے میں ملنے والے گھر کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی ہوں میں۔ میری آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ آنٹی آپ ہی سے سمجھائیں، ہم دوست انہیں بہنیں بھی ہیں، ہمارے گھر کی ٹیکسی میں شفٹ ہو جانے میں کیا حرج ہے بھلا؟ ماما پاپا بھی کئی بار اس سے بات کر چکے ہیں، مگر یہ مانتے ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ اچھا نہیں لگتا، اب جیسے بھی حالات ہیں خود ہی ہینڈل کرنا ہوں گے۔ تم نے ربدہ کو جاب دلوا دی، کیا یہ کم احسان ہے؟ ماما نے کہا تو اس نے منہ بنا لیا۔ میں کچھ نہیں جانتی اور یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ریئلی میری ماما بہت خوش ہوں گی، وہ اتنی سوشل نہیں ہیں، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اس طرح آپ کے آ جانے سے ان کی تنہائی بھی بڑھ جائے گی۔ پلیز آنٹی، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس گھر میں آپ کو دیکھ کر، پلیز آنٹی آپ حامی بھریں، ربدہ کو میں منا لوں گی۔ ربدہ نے ماما کو دیکھا، وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ بیٹا ربدہ نے مجھ سے بات کی تھی، مگر میں ٹیکسی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، تم ہماری کنڈیشن سے بے خبر نہیں ہو۔ اگر تم نے ربدہ کو جاب نہ دلوائی ہوتی تو شاید حالات اس سے بھی بدتر ہوتے۔ ربدہ نے ایک گہرا سانس لیا تو شارکا نے بڑے غصے سے ربدہ کو دیکھا۔ اب آپ لوگوں سے میں کرایہ لوں گی؟ اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے کہ مجھے؟ ربدہ تم نے مجھے، مگر کرایہ ادا کیے بغیر رہنا تو بھی اچھا نہیں لگتا نا؟ ماما نے ہی جواب دیا تھا۔ کتنی غیرت والی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی ہی نہیں سمجھتے۔ شمسا فوراً
اموشنل ہوئی تھی۔ ربدہ نے ماما کو دیکھا جو فوراً شمسہ کی باتوں میں آ گئی تھیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم میرے لیے شارکا اور ربدہ کی طرح ہی ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر میری بات قبول تو میں ادھر آؤں گی، ورنہ آپ کبھی چکر نہیں لگاؤں گی۔ کتنی بری بات ہے، ہم آپ سے کرایہ لیں گے؟ میری محبت، میرا خلوص آپ کو نظر ہی نہیں آتا؟ ربدہ نے دیکھا ماما پر اس کے الفاظ بری طرح اثر انداز ہوئے تھے۔ اس کی صدا کی سیدھی ماما فوراً اس کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگلے ماہ دیکھیں گے، اس ماہ کا کرایہ تو ادا کر چکے ہیں، مگر میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کرایہ ضرور ادا کریں گے۔ ہائے آنٹی، آپ واقعی بہت سویٹ ہیں۔ رہ گئی کرایہ کی بات تو وہ بعد میں دیکھیں گے، جب ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں گے نا تب دیکھی جائے گی۔ وہ فوراً خوش ہو گئی۔ ربدہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس علاقے میں آ کر وہ بہت بے سکون ہو گئی تھی۔ عجیب سا جاہل محلہ تھا، گلی میں ہر وقت دندانے اور اوباش لڑکے اور گھور گھور کر دیکھتے مرد، جبکہ ماما اور شارکا تو سارا وقت گھر ہی کے اندر بند رہتی تھی۔ انتہائی ضرورت ہوتی تو ماما ہی باہر جاتی تھیں۔ وہ چند دنوں بعد میں ایسے ماحول سے خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ اور میڈم تمہارے لیے ایک ایڈ ہے، یہ گورنمنٹ جاب کا اشتہار ہے، مختلف علاقوں میں ڈاکٹر کی پوسٹ ویکینٹ ہیں، میں لے آئی تھی، یہ دیکھو اور اگر موڈ بننا تو اپلائی کر لو۔ پیکیج اچھا ہے، لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے۔ ریٹن ٹیسٹ اگر کلیئر ہو گیا تو پھر انٹرویو کے بعد سلیکشن ہو جائے گی۔ اگر سفارش وغیرہ کا مسئلہ ہوا تو اس کی فکر مت کرو۔ ماما کے بعد اس نے اب اس کی طرف رخ کیا تھا، ساتھ ہی بیگ سے اخبار نکال کر اس کو پکڑایا تو اس نے ایڈ دیکھا۔ یہ مختلف علاقوں میں گاؤں کی سطح پر واقع ہاسپٹل میں فیمیل اسٹاف کا ایڈ تھا، مگر یہ علاقے تو سبھی بہت دور ہیں۔ ایڈ دیکھ کر اس نے شمسہ کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، ایک دفعہ گورنمنٹ اپلائی کے طور پر سلیکشن ہو جائے تو میں تمہارا ٹرانسفر کروانا میری ذمہ داری ہے۔ نہیں یار، میں اپنی فیملی کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ اوف، ابھی کون سا تمہیں فوراً یہ جاب مل رہی ہے؟ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے بھلا؟ اپلائی کر کے تو دیکھو، کئی ماہ سلیکشن اور بعد کے پروسیس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر جاب مل گئی تو تب تک آنٹی اور باقی سب ہمارے ہاں شفٹ ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، دیکھوں گی۔ اس کی اس تقریر نے اسے ٹالنا چاہا تو اسے گھورتے بیگ اٹھا کر جانے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھنا، اپلائی نہیں کرنا، فارم وغیرہ میں لا دوں گی، اگر فل کرتے ہوئے ٹائم نہ ملے تو خود ہی فل کر کے بھیج دوں گی، بٹ اپلائی ضرور کرنا ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی تحکم سے روک ڈالنے سے باز نہ آئی تھی۔ اس کی محبت اور انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ سچ کہتے ہیں پرخلوص دوست بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے تصاویر پھیلائی دیکھ رہا تھا۔ جوں وہ تصویر دیکھ رہا تھا اس کے اندر آتش فشائی مادہ دوڑنے لگا تھا۔ ایک سردہ بت پری کیفیت نے اسے ابھارا تھا۔ جو تصویر اس کے ہاتھ میں تھی وہ بغور دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے یاد آیا کہ یہ کب کی تصویر تھی۔ یہ اس کی بینش کے گھر ربدہ نامی لڑکی سے پہلے ملاقات تھی۔ سارا اور بینش کزن ہی نہ تھی بلکہ فرینڈز بھی تھیں، اور بینش کے بھتیجے کی برتھ ڈے تھی اور حویلی سے خصوصی طور پر دونوں ہی شامل ہوئے تھے۔ گہرے گرین کلر کے سوٹ میں سادہ سے حلیے کی باوجود ربدہ نامی لڑکی بہت پرکشش اور خصوص لگ رہی تھی۔ اپنے سادہ انداز میں ایک خاص وقار اور رکھ رکھاؤ لیے وہ وہاں شامل تھی۔ وہ کسی کام سے باہر گیا تھا اور پھر واپس اپنے لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا جب درمیان میں پردہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پایا تھا۔ وہ بھی دروازے سے شاید نکلنے لگی تھی اور دونوں کا بڑی طرح تصادم ہوا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب اس نے اجرت بغیر سوچے سمجھے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ بس وہی وقت قربت کے چند پل کیمرے کی آنکھیں چرا لیے تھے۔ ہر نقش بہت واضح تھا، ہر رخ بہت معنی لیے ہوئے تھا۔ تصویر یہ پہلی نگاہ ڈالنے سے یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں کی کسی خاص تعلق میں بندھے ارد گرد کے ماحول کو بھلائے ایک دوسرے کی قربت میں مست ہیں۔ وہ کیا کوئی بھی اس تصویر پر پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد کچھ بھی عکس کر سکتا تھا؟ اور اس لڑکی نے جس طرح اس کا تصویر کا استعمال کیا تھا، باذل شاہ کو لگا کہ اس کے اندر آگ دہکنے لگی ہے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ دوسری تصویر تھی۔ سی گرین ہلکے پھلکے لباس میں وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جو شاید پول تھا۔ اس لڑکی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور اس کے لمبے گھنے بال پشت پر گرے ہوئے تھے۔ باذل خان یاد کرنے لگا کہ یہ سچویشن کہاں تھی۔ تصویر کے گرد بیک گراؤنڈ اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر جس پول کے کنارے چھوٹی سی دیوار تھی دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ جانی پہچانی ہی لگ رہی تھی۔ ربدہ نے اپنے پاؤں پول کے پانی میں ڈالے ہوئے تھے، اس کا ایک ہاتھ پانی کی لہروں میں تھا۔ وہ یاد کرنے لگا اس لڑکی سے وہ دوبارہ کب کہاں کیوں ملا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ بینش اور اس کی بات بروں میں کافی عرصے سے طے تھی۔ وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تو سب کا خیال تھا کہ اب شادی کر دی جائے، مگر وہ بینش سے ملا تو اسے بطور لائف پارٹنر پسند نہ آئی۔ بچپن سے جوانی تک بہت کم ملاقات ہوتی رہی تھی، دونوں میں سالوں بعد ملانا ہوتا تھا۔ تبھی وہ ملا تو اسے لگا بینش بہت ماڈرن، بے باک اور شارپ لڑکی ہے۔ اس دوران سارا نظر آئی تو حسن انتخاب اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے بینش سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
جس سے دونوں خاندانوں میں تعلقات منتقل ہو گئے تھے۔ بابا صاحب بھی شاید بینش کی حرکتوں سے خائف تھے۔ انہوں نے اس کے انکار پر احتجاج نہ کیا تھا اور یوں سارا اس کی شریک حیات بن کر اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بابا صاحب کی کوششوں سے ان دونوں کے تعلقات دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے، تو چاچا لوگوں نے دونوں کو انوائٹ کیا تھا۔ ان کا قیام 2 ہفتے تک چاچا کے ہاں رہا تھا۔ تبھی چاچا کے پوتے کی برتھ ڈے پر اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اور دوسری ملاقات ریسٹ ہاؤس میں پکنک کے دوران ہوئی تھی۔ یہ پکنک بینش کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اعزاز میں دی گئی تھی، جس میں ان دونوں کے علاوہ بینش نے اپنی کچھ اور فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ تب سارا امید سے تھی اور وہ لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ تصویر پول پر بیٹھنے کے دوران کھینچ گئی تھی، مگر جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا وہ کہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھا تھا، وہ ہر جگہ سارا کے ساتھ تھا۔ سارا اور اس لڑکی کی کچھ حد تک ہیلو ہائی ہو چکی تھی۔ وہ خاصی سلجھے ہوئے عادات و اطوار کی مالک لڑکی تھی۔ پول کی دیوار پر پانی میں دونوں پاؤں لٹکائے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سارا کے دائیں طرف وہ خود تھا۔ اگر یہ اس وقت کی تصویر تھی تو اب درمیان میں سارا اندر تھی اور تصویر میں بیک گراؤنڈ کا منظر بھی اس ریسٹ ہاؤس کا نہ تھا، پر یہ لڑکی بہت شارپ اور تیز تھی۔ پھر تصویر میں بیک گراؤنڈ کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ سارا کی موجودگی بھی ختم کر دی گئی۔ مائی گاڈ! بازو نے الجھ کر تصویر ٹیبل پر پھینک دی تھی۔ جب پہلی بار اس نے یہ تصویریں دیکھی تھی تو اس کے اندر کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہی تھی۔ چند ماہ ملنے والی ایک اجنبی لڑکی اسے بھلا کیوں کر یاد رہتی، اور دوسرا سب کا ری ایکشن ایسا شاید تھا کہ صاف بات اس کے کردار پر ہی آ رہی تھی، اور وہ اس قدر کنفیوژن ہو چکا تھا کہ تصویروں کے موقع پر محل پر غور کرنے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ اور اب جب وہ سب تصویریں بغور دیکھ رہا تھا تو نہ جانے کیوں اسے بہت کچھ راز میں چھپا لگ رہا تھا جس تک اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ تیسری تصویر کچھ فاصلے سے اور اندھیرے میں لی گئی تھی، مگر کیمرے یا کھینچنے والے کا کمال تھا کہ دونوں پر فلیش لائٹ کی روشنی تمام خد و خال کو واضح کرتے سچویشن خاصی کنفیوژنگ سے بنا دی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سر کسی قدر جھکا ہوا تھا اور اس کے قریب کھڑا اس پر چادر ڈالنے جھکا ہوا تھا جس طرح ڈاکٹر ربدہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اگر کیمرے کی روشنی پر براہ راست اس کے چہرے پر نہ پڑ رہی ہوتی تو شاید سمجھتا یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ بیک گراؤنڈ بھی کچھ عجیب سا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ اس سچویشن میں اس لڑکی سے کب ملا تھا۔ یہ تصویریں؟ وہ سوچنے لگا تو پھر چونک گیا۔ اس کے ذہن پر پردے پر وہ رات پوری طور پر چمک اٹھی تھی۔ یہ یقیناً اس رات کی تصویر تھی جب اس نے اس لڑکی کو اس لوفر لڑکے سے بچایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! بازل خان نے اپنا سر تھام لیا۔ اس قدر مہارت سے تصویر کو پس منظر بدل کر پیش کیا گیا تھا۔ بابا، یہ سارا لوگوں کا بھلا کیا قصور تھا؟ وہ خود اپنی ذات کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے بغور دیکھا۔ تصویر میں لڑکی کے چہرے پر کچھ آنسو تھے جو فلیش لائٹ میں چمک رہے تھے۔ وہ کسی کام سے شہر آیا تھا اور رات چچا کے ہاں ٹھہر رہا تھا۔ اس رات میں گھر بینش کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا اور بینش کو بہت تیز بخار تھا۔ رات کے 8 بجے کا عمل تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو بینش کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں، مجھے بہت تیز بخار ہے، سر میں شاید درد ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسا درد ہوتا تھا۔ ربدہ میری فرینڈ جو ہے نا، ان سے کنسلٹ کرتی ہوں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو پلیز مجھے اس کے ہاسپٹل لے چلو۔ میں نے کال کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ وہاں بزی ہے، گھر میں کوئی نہیں۔ بھیا بھابھی کے میکے ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ممی اور پاپا بزنس ڈنر پہ گئے ہوئے ہیں۔ اوکے، میں لے چلتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے کر چلا گیا تو وہ ہسپتال کی 4 دیواری سے قدرے فاصلے پر ہی تھے جب وہ دونوں ایک نسوانی چینخ پر بے اختیار چونکے تھے۔ بازل پلیز گاڑی روکیں، دیکھیں کون ہے۔ بینش کے کہنے پر گاڑی روکی۔ دائیں طرف تیز قدموں سے بھاگتی ایک لڑکی تھی، اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا۔ بازل خان فوراً باہر نکلا تھا، تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ لڑکی ٹھوکریں کھا کر گر گئی تھی۔ تبھی وہ لڑکا چاقو نکالے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین رہا تھا۔ چھوڑو لڑکی کو! بازل خان نے فوراً آگے بڑھ کر اس لڑکے کو لات مار دی تھی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور پھر وہ لڑکا پرے وہیں چھوڑے اندھا دھند بھاگا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا خاتون؟ وہ لڑکے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے منہ کے بل گری لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے سر سے چادر اتر چکی تھی، وہ از حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بینش کم ہیئر! اس نے بینش کو مدد کے لیے بلوایا تھا مگر شاید اس تک آواز نہ پہنچی تھی، وہ گاڑی سے نہیں نکلی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی چادر اٹھا کر قدرے جھک کر اس پر ڈالتے اس نے پھر پوچھا تو اس کا جھکا ہوا سر فوراً اٹھایا تھا۔ آپ؟ وہ لڑکی پتہ نہیں اسے پہچانتی تھی کہ نہیں، وہ ضرور چونک گیا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے یہ چہرہ دیکھا بالا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ وہ لڑکا کب سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، پہلے بدتمیزی کرتا رہا اور پھر بیگ چھیننے کی کوشش کی، میں نے مزاحمت کی تو میرے ہاتھ پر چاقو مار ڈالا۔
اس نے زخمی ہاتھ آگے کیا تو اس میں تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ ارے آپ تو زخمی ہیں۔ بازل خان نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور پھر پاس ہی پر بیگ تھام کر اسے سہارے سے چلاتا گاڑی تک لے آیا۔ ارے ربدہ، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ڈیوٹی پر تھی۔ بینش بھی فوراً باہر نکل آئی تھی۔ ہاں، پر گھر ماما کی طبیعت ٹھیک نہ تھی تو چھٹی لے کر گھر جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ بازل خان حال میں لوٹ آیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان تصویروں کو کوئی ایسے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک تصویر اسے سہارا دے کر اٹھاتے اور دوسری اسے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لاتے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ ایک دو تصویر بھی تھیں۔ اس نے تمام تصویریں ٹیبل پر پھینک دی تھیں۔ بازل خان کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی شکل سے جتنی معصوم لگتی تھی مگر حقیقت میں کتنی بڑی ایکٹریس تھی۔ اگر وہ ان تصویروں کے پیچھے تھی تو پھر اس کے پاس اتنے دن قید رہنے کے باوجود لا علم رہی تھی، کچھ بتا نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ تو سرے سے اس کو پہچاننے سے ہی انکار تھی۔ اس کی یہی لا علمیت سے اب الجھا رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی واقعی بے قصور ہے تو دوسرا کون ہے فرد جس کو میری بربادی سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ اس نے سختی سے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ تبھی کچھ سوچتے اسے ایک دم خیال آیا تو فوراً سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ جلدی سے تمام تصویریں تھام کر اس نے اس کی پچھلی سائڈ دیکھنا شروع کر دی تھی۔ فلم کا مونوگرام تمام تصویر کی پشت پر درج تھا۔ اب جو بھی ہوگا سامنے ضرور آئے گا۔ تمام تصویر دوبارہ لفافے میں ڈالتے اس نے موبائل تھام لیا تھا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے دماغ میں تمام لاہے عمل ایک دم ترتیب چلا گیا تھا۔ یہ سب ایک ہی رول کی تصویریں ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے علاوہ ان تصویر میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے بھلا؟ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کا نام عادل ہے۔ اس کے علاوہ مزید کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت آفیسر جمشید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ یہ عادل کون ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ اس نے چونک کر پوچھا تو جمشید نے کندھے اچک دیے تھے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے ساتھ ہو۔ آفیسر جمشید نے تصویر کے اوپر انگلی رکھتے ربدہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے خود پیچھے رہتے ہوئے اس سے کام کروایا ہو۔ وہ خیال آرائی کر رہا تھا۔ جو بھی ہو، وہ اسٹوڈیو والے کیا کہتے ہیں؟ میں نے بلوایا ہے، تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے وہ شخص۔ ویسے اس سارے معاملے میں اس لڑکی کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس کی تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے بھلا؟ جمشید پوچھ رہا تھا۔ اگر یہ علم ہوتا تو تمہیں میں کیوں انوالو کرتا؟ ایک دو بار کی ملاقات کے علاوہ تو میں اس لڑکی کو سرے سے تک نہیں جانتا ہوں۔ تم نے ابھی اس لڑکی کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی بہت غلط ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں کہ تم ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ جس طرح تم بتا چکے ہو مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی بے قصور ہے۔ یقیناً اسے استعمال کیا گیا ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا کیا وہ غلط نہیں تھا؟ میری عزیز جان بیوی مر گئی، میں بے اعتباری کی سزا جھیل رہا ہوں۔ تم میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ شکر کرو کہ وہ لڑکی میرے ہاتھ سے پاس سے زندہ سلامت واپس گئی تھی، ورنہ جب اسے اٹھوایا تھا تو میرے ارادے بہت خطرناک تھے۔ اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اپنی بے گناہی ثابت نہیں کروا لیتا۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہوا۔ تبھی جمشید کے آفس میں ایک آدمی داخل ہوا تھا۔ جمشید نے ہاتھ ملانے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بار بار زحمت دینا پڑ رہی ہے، مگر جب تک ہمارا کیس حل نہیں ہو جاتا آپ کو کبھی بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ ان سے ملیں، یہ بازل خان ہیں، یہ انہی کی تصویر ہے، اور بازل یہ اس اسٹوڈیو کے مالک ہیں۔ جمشید کی تعارف پر دونوں نے محض ہاتھ ملائے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارا روزگار یہی ہے۔ ہمارے پاس دن میں کئی کسٹمرز آتے ہیں، پھر تو یہ کئی ماہ پہلے کی بات ہے۔ اتنا پرانا ریکارڈ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں، اندراج رجسٹر میں صرف ایک نام ملتا ہے، عادل۔ اس سے ہٹ کر اور کچھ خبر نہیں ملتی۔ ان تصویر کو بغور دیکھیں اور اندازہ لگائیں، ہو سکتا ہے کچھ یاد آ جائے کہ یہ تصویر کس نے بنوائی تھی۔ آپ اپنے آگے پڑی ہوئی تمام تصویر اٹھا کر جمشید نے اس آدمی کو تھما دیں۔ سوری سر، ہمیں ایسے کام کے لیے اچھی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ پھر جس طرح یہ تصویر ہیں اس میں صرف بیک گراؤنڈ کی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ انلیگل کام نہیں۔ ہمارے پاس گھریلو فنکشن کی کئی تصویر آتی ہیں جس کا آپس میں پس منظر ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ تو نہیں کہ لوگ ان تصویر کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تو کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے مطابق کام کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے یہ کام کروایا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ تھوڑا بہت حلیہ وغیرہ تو یاد ہوگا نا؟ جمشید پوچھ رہا تھا، جبکہ بازل خان بالکل خاموش تھا۔ اس شخص نے پھر تصویر تھام لی تھی اور بغورے کئی پل دیکھتا رہا۔ یہ کافی پرانی بات ہے، ہمارے پاس کئی کسٹمرز آتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم اپنے ساتھ یہ رجسٹر لے آیا تھا، باقی معلومات تو کمپیوٹر ہی میں فیڈ ہیں۔ اس کی پیمنٹ کرنے والے کا نام، کنیکٹ نمبر، ایڈریس اور دستخط موجود ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ اس رول کی تصویر کا سیریل نمبر یہ ہے، اور وہ آدمی کون ہے؟
اس نے لائے ساتھ شاپنگ بیگ میں سے ایک رجسٹر نکال کر جمشید کے سامنے رکھ کر کھول کر سیریل نمبر نکالا تھا۔ نام عادل تھا، دستخط بھی اس شخص کے تھے، کنٹیکٹ نمبر تھا، جبکہ ایڈریس دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر ربدہ کے گھر کا ایڈریس ہے۔ وہ لوگ اب یہ گھر چھوڑ چکے ہیں۔ رفیق نے اطلاع دی تھی کہ یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں۔